حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ایک جنگی ڈھال گم ہو گئی جو قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں بہت پسند بھی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد کوفے کے بازار میں ایک یہودی اس ڈھال کو فروخت کر رہا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جب یہ دیکھا تو پہچان گئے اور اس یہودی سے کہا کہ یہ ڈھال تو میری ہے، فلاں دن فلاں مقام پر میری اونٹنی سے گر گئی تھی، پھر نہیں ملی۔ یہودی نے کہا، امیر المومنین، ڈھال تو میری ہے اور عرصے سے میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں نے یہ ڈھال نہ تو کسی کو فروخت کی ہے اور نہ تحفہ دیا ہے، تو پھر تیرے قبضے میں کیسے آ گئی؟ یہودی مطمئن نہیں ہوا اور اپنی ملکیت کا ہی دعویٰ کرتا رہا۔ آخر اس نے کہا، امیر المومنین، اگر آپ دعوے میں سچے ہیں تو عدالت سے رجوع کریں۔ یہودی کا یہ خیال تھا کہ قاضی غیر مسلم کی روح رعایت کر کے میری تائید کر دیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جب یہ بات سنی تو آپ قاضی سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں قاضی کی عدالت میں پہنچے۔ قاضی نے کہا، امیر المومنین، آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، یہ ڈھال میری ہے، فلاں رات فلاں مقام پر گم ہو گئی تھی۔ آج میں نے دیکھا کہ یہ شخص اس ڈھال کو بازار میں فروخت کر رہا ہے، تو میں نے اس سے اپنی ڈھال کی واپسی کا کہا تو اس نے انکار کر دیا اور اب معاملہ آپ کی عدالت میں پیش ہے۔ قاضی نے یہودی سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، علی جناب، میں امیر المومنین کو جھوٹا قرار نہیں دیتا، البتہ ڈھال میری ہے اور عرصہ دراز سے میرے قبضے میں ہے۔ قاضی امیر المومنین کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، یقیناً آپ سچے ہیں اور یہ ڈھال آپ ہی کی ہے، لیکن امیر المومنین، آپ اپنے دعوے پر 2 گواہ پیش کریں جو آپ کے دعوے کی تصدیق کرتے ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے ایک غلام جس کا نام قمبر تھا اور اپنے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام کا نام پیش کیا کہ یہ دونوں گواہی دیں گے۔ قاضی نے کہا، امیر المومنین، قمبر کی شہادت تو قبول کر لی جائے گی، لیکن صاحبزادے حضرت حسن علیہ السلام کی گواہی مقبول نہیں، کیونکہ شریعت کے قانون کے مطابق بیٹے کی گواہی باپ کے بارے میں قبول نہیں کی جاتی۔ کوئی اور گواہ پیش کیجیے۔ اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کہا کہ یہ یہودی میری ڈھال لے لے، کیونکہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ یہودی قاضی کا یہ اسلامی کردار اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ عظیم ایثار دیکھ کر جھک گیا اور بآواز بلند بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ جس دین کا یہ تقاضا ہے وہ دین حق اور سچ پر مبنی ہے۔ اور پھر کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد قاضی سے کہنے لگا، علی قدر، یہ ڈھال یقیناً حضرت علی کرم اللہ تعالی
وجہ الکریم ہی کی ہے۔ جب یہ جنگ صفین کا مارکا سر کرنے جا رہے تھے، اس لشکر میں بھی تھا۔ درمیان راہ امیر المومنین کی یہ ڈھال گر گئی۔ رات اندھیری تھی۔ میں نے فائدہ اٹھایا اور اس ڈھال کو اچک لیا۔ میری نیت خراب تھی، لیکن اب میں امیر المومنین کی خدمت میں اس ڈھال کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، وہ عظیم شخصیت، وہ کریم آقا کہ جنہوں نے ہر معاملے میں حق کا ساتھ دیا، آپ نے فرمایا کہ میں یہ ڈھال تجھ کو تحفتاً دیتا ہوں، اور مزید یہ کہ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کو ایک گھوڑا بھی عطا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔